أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمدللہ آج دوسرے پارے کا آغاز ہو رہا ہے اور سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 142 اور 143 کا درس ہے۔ ان آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا ذکر کیا ہے۔ مطلب یہ کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، اور آپ کی خواہش تھی کہ میرا قبلہ وہ ہو جو میرے باپ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے آنے والی آیات طیبات میں قبلہ کو بدلنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ اب تم اپنی خواہش کے مطابق خانہ کعبہ کو قبلہ بنا لو۔ لیکن کیونکہ مدینہ طیبہ کا ماحول ایسا تھا کہ وہاں یہودی موجود تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ آنے کے بعد تقریباً 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی ایک وجہ یہودیوں کے سامنے بھی اپنے دین کو واضح کرنا تھا کہ یہ وہی دین ہے جو اس سے پہلے تمہارے پاس موجود تھا، تم بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اپنی عبادت کرتے ہو، اور مسلمانوں کے نزدیک بھی بیت المقدس عزت والی جگہ ہے، اور یہ نبوت کا سلسلہ وہی ہے جو پہلے نبیوں سے چلا رہا ہے۔ تو اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش مکہ مکرمہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی تھی، تو جب اللہ رب العزت آپ کی خواہش کے مطابق قبلہ تبدیل کرنا، اللہ نے جب قبلہ تبدیل کیا تو اس سے پہلے کیونکہ مدینہ طیبہ کے ماحول میں بے شمار اعتراضات اور سوالات اٹھنے تھے، یہودی سوالات اٹھاتے کہ اب انہیں کیا ہو گیا، انہوں نے کیوں قبلہ تبدیل کر لی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، اہل ایمان کو آگاہ کر دی ہے، اور جو خیالات بعد میں آ سکتے تھے ان کا اللہ تعالیٰ نے ازالہ فرما دیا۔ سیقول ان قریب کہیں گے السفہاء بے وقوف من الناس لوگوں میں سے، ان جو تحویل قبلہ پر اعتراضات کرنے والے تھے۔ اب ظاہر خواہش تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کا مرتبہ بھی بہت بلند ہے، اور آگے سے پھر اس خواہش کو پورا کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ تو جب اللہ رب العزت یہ حکم جاری فرما دیں، اسے قبول فرما دیں، تو پھر کسی کو اس پر اعتراض کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ تو جو اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پہ اعتراض کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بے وقوف کہا ہے۔ سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے بے وقوف من الناس لوگوں میں سے، ما واللہم کس چیز نے پھیر دیا انہیں، عن قبلتہم
اس قبلے سے التی کانوا علیہا جس پر اب تک وہ تھے، یعنی بیت المقدس پر تھے تو وہاں سے کس نے انہیں پھیر دیے؟ قل آپ فرمائیے للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کا ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، وکذالک اور اسی طرح جعلناکم ہم نے بنا دیا تمہیں امۃ وسطا بہترین امت، لتکونوا شہداء علی الناس تاکہ تم گواہ بن جاؤ لوگوں پر، ویکون الرسول اور ہمارا رسول ہو علیکم تمہارے اوپر شہیدن گواہ، وما جعلنا القبلۃ اور ہم نے نہیں مقرر کیا قبلہ کنت علیہا جس پر اب تک آپ رہے، الا مگر لنعلم ہم دیکھ لیں من یتبع الرسول کون پیروی کرتا ہے ہمارے رسول، ممن ینقلب علی عقبیہ اور کون ہے جو مڑتا ہے الٹے پاؤں، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ بے شک یہ حکم بہت بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ سوائے ان لوگوں پر جنہیں اللہ نے ہدایت دی، وَمَا كَانَ اللَّهُ اور اللہ کی شان نہیں ہے لِيُضِيعَ ایمانکم وہ تمہارا ایمان ضائع کرے، إِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ بالناس لوگوں پر لَرَؤوفٌ رحیم بہت مہربان و رحم فرمانے والا ہے۔ اب ذرا ان کا محاورہ ترجمہ اور کچھ تفصیلی وضاحتیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ بے وقوف لوگ اعتراضات کریں گے اور تم نے انہیں اعتراضات سے پریشان نہیں ہونا، اپنے رب کی اور اپنے محبوب کی فرما برداری میں جو قبلہ بن گیا، اب نیا مکہ مکرمہ خانہ کعبہ جو قبلہ بن گیا اب اسی کے اوپر تم نے کار بند رہنا ہے، تمہارے ذہن کے اندر کچھ شک و شبہ نہیں آنا چاہیے۔ تو فرمایا سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، سیقول السفہاء اب کہیں گے ان قریب کہیں گے بے وقوف من الناس لوگوں میں سے، ما ولاھم کس چیز نے پھیر دیا ہے انہیں، عن قبلتہم اس قبلے سے، التی علیہا التی کانوا علیہا جس کے اوپر اب تک وہ موجود تھے، یعنی جس اپنے قبلے پہ یہ اب تک موجود تھے یعنی بیت المقدس، تو انہیں کس چیز نے اسے پھیر دیا؟ تو اب اللہ رب العزت کا آگے جو جواب ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اصل جو خصوصیت ہے وہ کسی سمت کے اندر نہیں ہوتی، کہ جدھر بیت المقدس ہے اس سمت میں اللہ نے کوئی برکتیں رکھی ہوئی ہیں، جو برکتیں کسی اور سمت میں نہیں ہیں، فرمایا نہیں، تمہارا سمت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، تمہارا تعلق اللہ کے حکم کے ساتھ ہے، کسی سمت کے اندر کوئی خاص خصوصیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس سمت کی طرف تمہیں منہ کرنے کا حکم ارشاد فرما دے وہی سمت تمہارے لیے خصوصیت کی حامل ہے، یعنی مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے، یہ سب اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، تم نے انہیں نہیں دیکھنا، تم نے دیکھنا ہے اللہ کے حکم کو۔ قل للہ المشرق والمغرب آپ فرمائیے اللہ ہی کا ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ پہلے ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب اللہ کا حکم آ گیا خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، ہم نے اب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیا، جدھر اللہ کا حکم آئے وہی سمت ہمارے لیے ببرکت، کیونکہ وہ ببرکت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے، اور ہم نے اس کی طرف منہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے۔ اصل ہمارا تعلق سمت کے ساتھ نہیں ہے، اصل ہمارا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، اور ہماری توجہ اس اللہ کے حکم کی طرف ہے۔ پھر آگے اہل ایمان کو فرمایا گیا کہ ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے، تمہاری کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور انہی ذمہ داریوں مفہوم اس کا یہ ہے کہ انہی ذمہ داریوں کی وجہ سے اب تمہارا قبلہ بھی ہم نے الگ بنا دی ہے، تمہاری الگ پہچان بن گئی ہے، تو ان ذمہ داریوں کا تم احساس کرو۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اور اسی طرح ہم نے بنا دیا تمہیں امۃ وسطا بہترین امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم گواہ بنو لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور تمہارا رسول تم پر گواہ بنے۔ اب یہاں تین باتیں سمجھنے کی ہیں، ایک ہے امۃ وسطا بہترین امت، وسط کا مطلب درمیانہ بھی ہوتا ہے، تو چونکہ درمیانہ حصہ ہی کسی چیز کا بہترین حصہ ہوتا ہے، مثلا انسان کی زندگی ہے اس کا درمیانہ حصہ جو ہے زندگی کا حصہ وہ عہد شباب جو جوانی کا حصہ وہ بہترین حصہ ہے، بہترین وقت ہے، دن کا درمیانی حصہ دوپہر ہے، اس میں روشنی اپنے نقطۂ عروج بھی ہوتی ہے جو وہ بہترین وقت ہے، اخلاقیات میں میانہ روی قابل تعریف اخلاق ہے، افراط و تفریط دونوں پہلو، افراط و تفریط کے دونوں پہلو مذموم ہیں، یعنی ایک طرف یہ ہے کہ بندہ بخل کرے، یہ تفریط ہے،
اور دوسری طرف ہے فضول خرچی، یہ افراط ہے، اور اس کا درمیانی پہلو ہے سخاوت، یہ بہترین انسانی اخلاق ہے۔ تو اعتدال، توازن، موزونیت، وسط، یہ خوبصورت چیزیں ہیں، جہاں بھی ہیں اس چیز کو خوبصورتی دیتی ہیں۔ تو فرمایا کہ ہمیں تمہیں درمیانی امت بنایا ہے، بہترین امت بنایا ہے، تمہارا عقیدہ، ایمان، عمل سب بہترین انداز میں ہے اور اعتدال پہ ہے، جس طرح کے انسانوں کے لیے چیزیں ہونی چاہیے، تمہارے اخلاقیات بہترین ہیں۔ تو یہ تمہارا اعزاز ہے کہ ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے۔ اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو۔ اب امت کا لوگوں کے اوپر گواہی دینا، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ امت دین اسلام لوگوں تک پہنچائے، اللہ رب العزت نے جو پیغام حق ان تک پہنچایا ہے، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں اس پیغام حق کو پہنچائیں، اللہ رب العزت کی توحید کی، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے۔ یہ ہے امت کا شہداء علی الناس ہونا۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے نا کہ پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے تھے انہوں نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ صحیح سر انجام دیا، انہوں نے حق ادا کیا۔ تو کل قیامت کے دن جب ان انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیں اللہ کی بارگاہ میں انکار کریں گی کہ نبیوں نے تو ہم تک پیغام پہنچائے نہیں ہیں، تو امت مسلمہ وہاں کھڑے ہو کے نبیوں کے حق میں گواہی دے گی کہ اللہ، ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ ان نبیوں نے پیغام حق پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ نبیوں نے جو فرمایا سچ فرمایا، یہ ان کے جھوٹے امتی کافر یہ جھوٹ بول رہے ہیں، نبیوں کے اوپر بہتان لگا رہے ہیں۔ تو یہ دو معنی ہیں شہداء علی الناس ہونے کے، امت مسلمہ کے۔ پھر آگے فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہمارا رسول تم پر گواہ ہو۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گواہ ہیں، ہمارے اعمال کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری گواہی دیں گے کہ ہم نے کیسے معاملات کیے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر عزیزی میں اس آیت تجربہ کے تحت انہوں نے جو کلام کیا ہے، فرماتے ہیں تمہارا رسول تم پر گواہی دے گا، کیونکہ وہ جانتے ہیں اپنی نبوت کے نور سے اپنے دین کے ہر ماننے والے کے رتبہ کو، کہ میرے دین میں اس کا کیا درجہ ہے اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے، اور وہ کون سا پردہ ہے جس سے اس کی ترقی رکی ہوئی ہے۔ پس وہ تمہارے گناہوں کو بھی پہچانتے ہیں، تمہارے ایمان کے درجوں کو، تمہارے نیک اور بد سارے اعمال کو، اور تمہارے اخلاص اور نفاق کو بھی خوب پہچانتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو طاقت و قوت عطا فرمائی ہے۔ پھر آگے فرمایا وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، اور نہیں ہم نے مقرر کیا وہ قبلہ جس پر آپ اب تک تھے، یعنی بیت المقدس، الا لنعلم، مگر اس لیے کہ ہم دیکھ لیں، من یتبع الرسول، کون ہے جو پیروی کرتا ہے ہمارے رسول کی، ممن ينقلب على عقبیہ، اور کون ہے جو مڑتا ہے الٹے پاؤں۔ اب یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، یہ اتباع اطاعت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ پہلے ہم نے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا، اب ہم نے خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر کر دیا۔ بیت المقدس کا جب قبلہ مقرر کیا گیا تو تب بھی میرے محبوب نے تمہیں بتایا تھا، خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر کیا گیا تو تب بھی میرے محبوب نے تمہیں قرآن مجید کی آیات پڑھ کے سنائی تھی۔ اب اس کے بعد دو رویے سامنے آ سکتے ہیں۔ ایک رویہ یہ کہ حضور کا حکم ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، حضور نے حکم دیا بیت المقدس کی طرف منہ کرو، ہم نے عزت کر دیا، حضور نے حکم دیا خانہ کعبہ کی طرف منہ کرو، ہم نے عزت کر دیا۔ دوسرا رویہ یہ سامنے آ سکتا ہے کہ حضور کے حکم پر اطاعت، دیکھیں جی پہلے تو آپ نے بیت المقدس کی طرف کہا تھا، اب مکہ مکرمہ کی طرف کر رہے ہیں۔ تو یہ جو دوسرا رویہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا رویہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے محبوب کا فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، تو فرمایا ہم نے جو قبلے کو تبدیل کیا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اور کون ہے جو الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ اعتراضات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بھی تمہارا امتحان ہے۔ پھر آگے فرمایا وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ حکم بہت بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، یعنی جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے وہ اللہ کے بھی فرما بردار ہیں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی فرما بردار ہیں۔ اللہ کا حکم ہے تب بھی ان کا سر جھکا ہوا ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے تب بھی ان کا سر جھکا ہوا ہے، انہیں کسی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ مجسم اطاعت و فرما برداری بن گئی۔ اب ایک سوال یہاں پہ یہ تھا کہ 16-17 ماہ تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی ہے، اب خانہ کعبہ قبلہ بن گیا، قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، تو اب جنہوں نے پہلے بیت المقدس کی طرف جو منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے ہیں، کہیں ان کی نمازیں ضائع تو نہیں ہو گئی؟
تو اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کا ازالہ فرمایا، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ مقصد یہ کہ یہاں ایمان سے مراد کہ تم نے جو حالت ایمان میں نیک اعمال کیے، نمازیں پڑھی، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے یہ کام کیے تھے وہ دنیا سے چل بسے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی نمازیں ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ تعلق تو محبت کا ہے، پیار کا ہے، شفقت کا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک حکم اللہ نے بندوں کو دیا ہی نہیں اور پھر اللہ اس پہ بندوں کی گرفت کرے؟ پہلے حکم تھا بیت المقدس کا، تو بیت المقدس کی طرف جن نے منہ کر کی بات نے کی ہیں، ان کی بات نے ضائع نہیں ہے۔ تو ان آیات طیبات میں ہمارے لیے اللہ رب العزت اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع اور فرما برداری کے بڑے اسباق موجود ہیں، اور آج بھی یہ ہمارے لیے قیامت تک، بلکہ آج اور قیامت تک یہ فائدہ مند چیزیں ہیں کہ کس طرح ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں پیش رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔